نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى، وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے ذبح کر دیں. قالوا، تو انہوں نے، قوم نے جواب دیا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں والی بات کروں. یہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس واقعے کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جو آج اس درس میں بیان ہوگا. اب قتل کا واقعہ، ایک قتل ہوا، اس کے بعد اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ یہ کر لیں تو قتل کا پتہ چل جائے گا. اصل میں وہ قتل کا جو بیان ہے وہ اگلے رکوع سے جا کے شروع ہوگا. تو یہاں بلاغت پیدا فرمائی، یہ چیز پہلے ذکر فرمائی کہ گائے کیسی ہو جس کو ذبح کر کے وہ مقتول پہ مارا جائے تو وہ بولے گا، اور واقعے کو بعد میں ذکر فرمایا، قتل کے واقعے کو بعد میں ذکر فرمایا. تو علماء، حضرت صاحب معالم التنزیل میں حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اگر قصہ اسی طرح بیان ہوتا، پہلی چیز تو یہ تقدیم و تاخیر، یہ بلاغت کے لیے قرآن نے اس میں بلاغت پیدا فرمائی اللہ پاک نے، اس لیے واقعے کو بعد میں ذکر فرمایا، اس سے پہلے جو احکامات تھے اس کو پہلے ذکر فرمایا، اس کو بعد میں ذکر فرمایا، یہ بلاغت پیدا فرمائی. اور دوسری چیز فرمایا، قرآن مجید کو قصوں کی کتاب نہیں، اگر یہ تفصیل کے ساتھ اسی طرح قصہ بیان ہوتا تو یہ قصہ ہونا تھا. قرآن مجید احکامات کی کتاب ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے، اس لیے احکامات کو پہلے ذکر فرمایا اور قصہ اس طرح جو قتل ہوا وہ بعد میں ذکر فرمایا. یہاں بتانا مقصود تھا، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معالم التنزیل میں فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ان لوگوں کا اللہ کے کفران نعمت کو بیان کرنا مذکور، اصل مقصود تھا کفران نعمت کو بیان کرنا. حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، اصل میں ان کا کفران نعمت کو بیان کرنا مقصود تھا. ان لوگوں نے جو اللہ کے احکامات کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا وہ بیان کرنا مقصود تھا، اس سے مقصود نہیں تھے. اب ہوا یوں کہ بنی اسرائیل میں دو حضرت معالم العرفان والے صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح شرح مرقات شریف میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ یہ ایک بنی اسرائیل میں عامل نامی ایک شخص تھا، مالدار تھا، اس کی ایک بیٹی تھی. تو کوئی اس کی بیٹی پہ عاشق ہوا، اس نے پیغام نکاح بھیجا. اس کی ساری، یہ بہت مالدار تھا، اس کی ساری دولت کا وہ اکیلی وارث تھی. اس نے پیغام نکاح بھیجا، اس نے انکار کر دیا تو اس آدمی نے قتل کر دیا. دوسرا واقعہ شان نزول، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، معالم التنزیل علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عامل نامی جو شخص تھا، مالدار تھا، اس کے بھائی کی اولاد، اس کے بھتیجے یا اس کے بھائی دونوں طرح سے، اس کے بھتیجے وہ اس انتظار میں تھے یہ بڈھا مرے اور ہم اس کے وارث بن جائیں، وہی وارث تھے. یہ اس کو انہوں نے زمین وراثت کے لالچ میں ان لوگوں نے اس کو رات کے اندھیرے میں قتل کیا، پھر کہیں ایک بستی کے قریب لے جا کے اس کو چھوڑ دیا.
اس کی لاشیں کو رکھ دیا اور بستی والوں سے خون کا مطالبہ کیا کہ تم لوگوں نے یہ ہمارا قتل کیا ہے تو اس کا۔ اب جب بستی والوں نے خون کا مطالبہ ہوا تو اس وقت تک قانون قسامہ نازل نہیں ہوا تھا، قسامہ کا قانون نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کی دلیل ہے یہ واقعہ، یہ اس علامہ کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول معلم التنزیل میں لکھا ہے۔ تو اس وقت تک یہ قسامہ کا قانون نافذ نہیں ہوا تھا۔ بستی والوں سے مطالبہ کیا قصاص کا، انہوں نے قسمیں اٹھائیں، موسیٰ علیہ السلام سے جا کے عرض کی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ انہیں کہیں کہ گائے ذبح کریں، وہ گائے ذبح کی جائے اور اس کا ایک حصہ اس کو مارا جائے۔ انہوں نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جو آج کی آیت میں ہے، بجائے اس کے کوئی بھی گائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی گائے پکڑتے اس کو ذبح کرتے تو خون ظاہر ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے خون آگے سے، یہ چونکہ تعمق والے تھے، ہر چیز بال کی کھال اتارتے تھے، ہر چیز میں یہ نقص و عیب، اب گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے ایک تو انہوں نے گائے کو، بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، یہ اس لیے انہوں نے بنایا تھا کہ جو قبطی تھے، فرعونی تھے، ان کے ہاں بیل اور گائے بڑے مقدس جانور تھے، جیسے ہندو ان کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی پوجا کرتے تھے، تو ان کا اس زوم کو ختم کرنا تھا۔ بعض لوگوں کے دل میں وہ بات، عظمت گائے کی موجود تھی، اس لیے اس کو ذبح کروا کے اس کی عظمت دل سے نکالنے تھی، اور بچڑے کی جو پوجا کی اس کو معبود بنایا تھا وہ دل سے نکالنا تھا۔ اور پھر ایسے سوالات شروع کیے کہ یہ ہم وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، یہ ساری چیزیں اگلے درس میں آ جائیں گی، یہ اس لیے انہوں نے کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب امت کا نبی سے تعلق ختم ہو جائے یا قریب الختم ہو تو پھر ایسے سوالات کرتے ہیں، اور قطع تعلقی امت کا نبی سے 3 وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی، امت بے خبر ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا نبی کا عمل اور عقیدہ کیا ہے۔ دوسرا، طبیعتوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، امت نبی کی بات کو جانتی ہے لیکن طبیعت اس کو مانتی نہیں ہے۔ تیسرا، ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول اور معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے نبی کی بات کو مانتے نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں نبی سے دور کرتی ہیں، اس لیے نبی کی بات پہ سوال پوچھتے ہیں۔ یہ بیماری بنی اسرائیل میں تھی، آج ہمارے ہاں بھی ہے۔ اب قانون قسامہ کیا ہے کہ جس بستی کے قریب وہ قتل ہوا ہے اس بستی کے 50 لوگوں سے، معزز لوگوں سے قسم اٹھوائی جائے گی، وہ قسم اٹھائیں گے کہ ہم نے نہ اس کو قتل کیا ہے نہ ہمیں قاتل کا پتہ ہے، تو اس کے بعد وہ بستی والے قصاص سے بری ہو جائیں گے، دیت وہ دیں گے ورثاء کو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آئندہ درس میں